बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली। प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ हम बात कर रहे थे पाक पतन के लेजेंडरी सियासतदान मियां गुलाम मोहम्मद अहमद खान मानेका के फर्जंद और रुकन कौमी असम्बली मियां अहमद रजा खान मानेका के छोटे भाई MPA फारूक अहमद खान मानेका के साथ गुफ्तगू का ये सिलसिला जहाँ से ख़त्म हुआ था आगे से हम शुरू करते हैं। जी मियां साहब, आपका जो हल्का था वो प्योर देहाती था, ये पहले बात हुई। अब आपका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है। मुस्लिम लीग नून की वफाक में भी हुकूमत है और मुस्लिम लीग नून की पंजाब के अंदर भी हुकूमत है। आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो वज़ीर आला पंजाब हैं वो अपने विजन के मुताबिक पंजाब के अवाम को के मसाइल के हल के लिए क्या कोशिश कर रही हैं, और PM पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ अवामी मसाइल हल करने के लिए क्या इक़दाम उठा रहे हैं? क्या बतौर मुस्लिम लीग की रुकन असम्बली आप इससे मुतमिन? बहुत शुक्रिया मलिक साहब। मुस्लिम लीग नून इसमें पुराने सियासतदान लोग हैं और उनको काम करने की आदत भी है और काम करना आता है। हर दौर में हुआ था पिछली बार कि जी पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो रहा है, तो मियां नवाज शरीफ उससे प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने डिफ़ॉल्ट भी निकाल दिया और 50 अरब के मंसूबे भी दे दिए। तो हम हैरान होते थे ये किस तरह कर रहे हैं। उनको पता है कि मुल्क को मुश्किल से कैसे निकालना है। मियां नवाज शरीफ का जो विजन है वो अब समझ आ रही है हमें कि वो जो बात करते हैं वो किसी के प्रेशर में आके नहीं करते, वो टोटली अवाम की बात करते हैं। मरियम नवाज उनकी बेटी हैं, वज़ीर आला है हमारी, लीडर है हमारी, उनको पूरा बैकअप मियां नवाज शरीफ का है। और ये एक मैं कहता हूँ अच्छी बात है कि ये जब आपका वालिद या कोई भाई सियासत में हो तो आप उससे बहुत कुछ सीखते हैं। लोग मियां नवाज शरीफ से सीखते हैं कि किस तरह सियासत करनी चाहिए। ये तो उनकी बेटी हैं, इन्होंने तो देखा हुआ अपने घर में सियासत किस तरह होती है। तो उनके लिए इन चीज़ों पे मुश्किलात पे काबू पाना आसानी से पा लेंगे बनिस्बत एक नए सियासतदान को अगर हम ला के ट्राई करेंगे। ये पंजाब का सूबा बहुत बड़ा मनसूबा है। इधर हम नए नए लोगों के ट्रायल नहीं कर सकते कि बाजार को ला के बिठा दें जो पहली बार बना और उसको इतना बड़ा सूबा उसके हाथ में दे दिया कि जी ये कोई बात नहीं, ट्रेनिंग हो जाएगी। ये मुल्क ट्रेनिंग के काबिल नहीं है। इधर लोग एक्सपीरियंस लोगों की ज़रूरत है। अवाम को हमने देखना है, हमने अवाम की सहूलत देखनी, अपनी नहीं देखनी। अब हमारे यहाँ पे जो इलेक्शन होते हैं लोग उसको वोट देते हैं कि जो उनके काम आए। ये 5 साल दौर जो होता है ये एक टेस्ट होता है सियासतदान के लिए। अगर वो इस इम्तहान में पास हो जाए तो 5 साल बाद उसका रिजल्ट मिलता है, फेल या पास। तो ये मुस्लिम लीग नून इंशाल्लाह मियां शहबाज शरीफ ने आपने देखा उन्होंने सनतों को 11 रुपये पर यूनिट रिलीफ दे दिया कि सनत चलनी चाहिए। जितना कुछ हो सक रहा है वो कर रहे दिन रात। उस दिन हमारी वज़ीर आला साहब कह रहे थे कि मैं रोज़ों में आपको नहीं मिल सकी क्योंकि मैं चीज़ें स्ट्रीमलाइन कर रही हूँ और वो बड़ा काम कर रही हैं। हमें ये है कि रिजल्ट चाहिए जो कि आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए, हमें नहीं। तो हम भी जो काम कर रहे हैं हम अपनी सजेशंस दे रहे हैं उनको। हर सजेशन में यही है कि आवाम को कैसे रिलीफ मिलना है। मियां शहबाज शरीफ है, अल्लाह का शुक्र है उनको काम करने की आदत है और वो आवाम का सोच रहे हैं हर वक्त, और उनकी कोऑर्डिनेशन है सारे वज़ीर आला सारे। अब देखिए KP के वज़ीर आला है, उसको आवाम की नहीं है, उनको एक ही उनका मिशन है कि उनका लीडर जेल से बाहर आ जाए। उसके पीछे हर चीज़ सारे वसाइल हुकूमत के उस एक शख्स के लिए उन्होंने लगा दिए और पूरा सूबा उन्होंने दाव पे लगाया हुआ है। उधर अवाम का क्या कसूर? तो हमने तो अवाम को देखना है। एक एक बयान जो होता है वज़ीर आज़म का, वज़ीर आला का, उससे अवाम की या नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा या अवाम की फलाह के लिए वो हर चीज़ अच्छी हो जाएगी। तो हमें बड़ा सोच समझ के एक तो वज़ीर आज़म को बयान देने चाहिए जो पिछले दौर में नहीं हुए, और अवाम का सोचना चाहिए, अपना नहीं। तो मुस्लिम लीग नून मलिक साहब इन्होंने पहले भी इक़्तिदार देखे और काम अच्छे किए जिसकी बुनियाद पर इनको वोट मिले। बयानिए नहीं दिए, काम दिए। हमें भी यही इन्होंने कहा है हमारे लीडरों ने कि आपने बयानिए का जवाब काम से देना है। बयानिए तो हम भी यहाँ लोगों को बड़े डायलॉग सुना देंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, मगर अवाम बड़ी समझदार है। जी मियां साहब, अभी आपने बात की CM KPK की
کہ وہ اپنے لیڈر کی رہائی کی بات کر رہے ہیں، عوام کی خدمت کی بات نہیں کر رہے. تو جو 9 مئی کے واقعات ہوئے اب وہ ڈینائی بھی کرتے ہیں، فوٹیجز بھی موجود ہیں. تو کیا تحریک انصاف کو اس حوالے سے مطالبات بھی سامنے آ رہا ہے کہ وہ معافی مانگے تو پھر سیاسی سسٹم میں ان کی واپسی کا معاملات بن سکتے ہیں؟ ان کے لیڈر کو آپ لوگ کم جانتے ہیں، ہم زیادہ جانتے ہیں. ایک تو ان کی بک میں معافی نہیں ہے، تو وہ کس منہ سے معافی مانگیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ جب انڈیا پاکستان کی جنگ ہوتی ہے اس میں عوام پہ حملے نہیں ہوتے، اس میں فوجی تنصیبات پہ حملے ہوتے ہیں. اگر ایک بھی حملہ کامیاب ہو جائے تو دوسرا ملک کہتے ہیں کہ ہم جنگ جیت گئے ہیں. ادھر ہمارے ذوالفقار علی بھٹو، ان کو پھانسی ملی. کوئی سیاسی ورکر پیپلز پارٹی کے جو جالے ہیں، کسی نے جی ایچ پی کا رخ نہیں کیا، کسی نے فوجی کو کچھ نہیں کہا. میاں نواز شریف 2 بار اترے، بے نظیر 2 بار اتری، اسٹیبلشمنٹ نے اتارا ہوگا، کسی نے انگلی تک نہیں اٹھائی، کیونکہ ہمارے ملک کی ایک عزت ہے، ایک پہچان ہے. آج کیا ہو رہا ہے کہ جی یہ ایجنڈا جو ویسٹ کا ایک ایجنڈا 25 سال پرانا ہے کہ ایک ایسا شخص لاؤ کہ جو 2 چیزیں ختم کر دے ان کے ملک میں. ایک دین سے محبت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کم ہو جائے ان کے دل میں، اور دوسرا پاک فوج کو سلام نہیں ہونا چاہیے. پہلا ایجنڈا تو اللہ کے فضل سے ہم بھی فیل کریں گے انشاءاللہ. اور دوسرا ایجنڈا انہوں نے 50% کے کامیاب ہو گئے ہیں کہ پاک فوج کو سلام نہیں ہونا چاہیے. یہ یہودیوں کا ایجنڈا ہے، اسرائیل کا، مگر ہماری عوام کو سمجھ نہیں آ رہی. یہ جو ہمارے کور کمانڈر ہاؤس توڑا انہوں نے ہر جگہ، یہ پلاننگ کے ساتھ ہوئے. وہ خود منہ سے کہہ رہے ہیں کہ میرے طرف آؤ گے تو پھر یہی ہوگا. تو اب اس سے بڑا ثبوت اور آپ نے کیا لے رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں جی انہوں نے نہیں کیا. اور بھائی کوئی لیڈر خود جا کے تو نہیں کھڑا ہوتا. ان کے سارے ایم این اے تو وہاں 9 مئی کو کوئی لاہور کور کمانڈر ہاؤس کے باہر تھے، کوئی پشاور کے باہر تھے، اور پھر کہہ رہے ہیں ہم نے نہیں کیا. انہوں نے مائنڈ سیٹ خراب کر دیا عوام کا، اور انڈیا کو جنگ جتوا دیے گھر بیٹھے ہوئے. گھر بیٹھے انڈیا کہتے ہیں ہم جنگ جیتنے ہیں. ان کی تو فوج کو ان کی ایک پارٹی کافی ہے خراب کرنے کے لیے. اور یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ اس پارٹی کے جلسے جلوسوں کی وجہ سے ہماری اکانومی پہ کیا اثر پڑے گا. ہماری اکانومی کو اٹھانا کوئی آسان کام نہیں ہے. میاں شہباز شریف نے پہلے اسپیچ میں کہا تھا کہ یہ جو زہر گھول گئے 20 سال لگ جائیں گے اس زہر کو ختم کرتے میں. تو اب وہ لگے ہوئے دن رات کہ اللہ تعالیٰ میں انشاءاللہ کرم کرے گا. اور آئی ایم ایف جو ہے وہ خان صاحب لائے آئی ایم ایف کو، نون لیگ نہیں لائی. انہوں نے تو ختم کر دیا بول رہے ہیں. اور انہوں نے تو ووٹ کس چیز پہ لیے ہیں کہ جی آئی ایم ایف پاس جائیں گے تو ہم ڈوب کے مار جاؤں گا میں. اس چیز پہ لوگوں نے ووٹ دیے. اب لوگ پوچھیں ان سے، گورنر ہاؤس توڑ دوں گا توڑیں، وزیر اعظم ہاؤس توڑ دوں گا توڑو. یا توڑ پھوڑ کے بیانی پہ آئے ہیں یہ، تو اسی پہ چلنا ہے انہوں نے. جی میاں صاحب، اب آپ سے ایک آخری سوال ہے آپ کے حلقہ کے متعلق. آپ کا حلقہ جو پی پی 193 پاک پتن ہے، اس میں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس میں جو 3 امیدوار تھے جن میں مقابلہ ہو رہا تھا وہ تینوں مالکہ خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اور آپ اس دفعہ کامیابی حاصل ہوئی. اور جو پیر غنی اسٹیٹ کی جو فیملی ہے وہ اس بار ایم پی اے کا الیکشن جیتی. تو مستقبل میں آپ کیا سینیریو دیکھ رہے ہیں؟ جی بات بالکل آپ نے ٹھیک کی ہے. اس سیٹ پہ ہم تینوں ہمارے خاندان کے لوگ کھڑے، پچھلا 3 الیکشن ہم لڑے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے مجھے عوام نے تینوں بار بہت زیادہ ووٹ دیے. بہت کم فرق ہوتا تھا. پچھلا الیکشن تو 100 ووٹوں کا تھا، بلکہ رات کو جیتا ہوا تھا، صبح پتہ لگا کہ 100 سے آگے. مگر ہم نے کسی پہ الزام نہیں لگایا پہلے کہ مجھے کس نے ہروایا. کوئی بات نہیں. اب عوام نے دیکھنا ہے کہ ان کے کام کون کرتا ہے. عوام نے چہرہ نہیں دیکھنا، انہوں نے یہ نہیں دیکھنا کون کتنے پانی میں ہے، کس کے پاس جائیداد زیادہ ہے یا کس کے پاس کام ہے. تو عوام نے پہلے 2 ہمارے جو فیملی کے ان کو آزما لی ہے. اب انہوں نے مجھے بھی آزمانا ہے، اور میری اللہ تعالیٰ سے بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آزمائش سے مجھے سرخرو کرے
کیونکہ عوام کی خدمت میں ہی ہماری بقا ہے، اور اگر ہم صحیح طرح خدمت کر سکے تو آگے بھی عوام ہمارا ساتھ دے گی، اور اگر نہیں کریں گے تو وہ ریجیکٹ کر دیں گے۔ اور خوش قسمتی کہہ رہے ہیں یا جو بھی کہہ رہے ہیں، اس حلقے میں الحمدللہ ہماری فیملی ہے، ہم نے عوام کی خدمت کی ہے، ہم نے پیار اور محبت کی سیاست کو فروغ دی ہے۔ کبھی بھی یہ وہ جس کو کہتے ہیں اور کبھی ہم نے انتقامی سیاست، بدلے کی سیاست بالکل کبھی اس کو فروغ نہیں دیا، اور نہ ہی ہم اس کے حق میں ہیں۔ ہمیشہ پیار محبت جوڑ کی سیاست ہم نے کی ہے کہ لوگوں کو جوڑیں، لوگوں کو سیدھی راستہ دکھائیں، حقیقت بتائیں۔ اور جس طرح حکومت میں کچھ کمزوریاں ہوتی ہیں، ہمارا کام نہیں ہے حکومت کی کمزوریاں عوام کو بتانا، عوام کو ہمیشہ اچھی بات بتائیں تاکہ وہ خوش ہو کے سوئیں، ان کی رات اچھی گزرے۔ پچھلی حکومت میں انہوں نے ہر حکومت کی کمزوری اجاگر کی کہ یہ ہو رہا ہے، حکومت میں غریب آدمی سوتا ہی نہیں تھا۔ مگر ہمارا کام اللہ تعالیٰ نے جس طرح کہا ہے کہ لوگوں کو خوشخبری دینے والے بنو، نہ کہ ان کو بری خبریں دو۔ بری خبر نہیں، انشاءاللہ خوشخبری بھی دیں گے، اور پریکٹیکلی ان کو اچھا کام کر کے انشاءاللہ دکھائیں گے تاکہ یہ خوشخبری جو ہے ان کے لیے حقیقت بن جائے، اور ان کے مسائل ان کے آسانی سے حل ہوں۔ ان کے لیے جو اس دیہاتی حلقے میں جو ان کی ضروریات ہیں ہمیں پتہ ہے وہ کیا ہیں، کیونکہ ہم حلقے میں جب پھرتے ہیں، ہم کچی سڑکوں پہ جاتے ہیں، لوگوں کو غریبوں کو ملتے ہیں، تو ہمیں پتہ ہے ان کے مسائل کیا ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان پہ قابو پائیں گے۔ بچیوں کے اسکول ہیں، یہ جائیں گے، بچے ان کے اسکول جائیں گے، بچیوں کے اسکول کو ٹرانسپورٹ دیں گے، ہر اسکول کو اپگریڈیشن کریں گے، اسکولوں کی ہسپتالوں کی اپگریڈیشن کریں گے تاکہ ہمارے یہاں دیہات میں ایک صحت مند ماحول پیدا ہو۔ جس طرح بچے جو ہمارے ان کی فیلڈ اچھی نہیں ہوتی پاکستان میں، انشاءاللہ تعالیٰ یہاں دوائیاں بھی صحیح ہوں گی، اسپرے کم کریں گے ہم اس فصل پہ تاکہ آگے اناج اچھا ہو۔ اور جس طرف دنیا جا رہی ہے اصل کی طرف، کہ ہر چیز بغیر دوائی اصل چیزیں یہاں ملیں تاکہ لوگوں کی صحتیں ٹھیک ہوں، صاف پانی مہیا ہو۔ آج ہمارے گاؤں کے بھی پانی خراب ہو گئے ہیں، پہلے جہاں 70 فٹ پہ پانی تھا آج 100 فٹ پہ ہے، اور وہ بھی صاف نہیں ہے۔ تو کوشش ہے کہ صاف پانی کے پلانٹ لگیں پنڈوں میں، ہر دیہات میں لگے، اور دیہاتوں میں ٹف ٹائلیں لگیں تاکہ جب بارش ہو جائے تو وہاں وہ کہتے ہیں جی ہمارا تو جنازہ گزرنا مشکل ہو جاتا ہے، تو کم از کم ان کی چلنے کی جو ہے راستے اچھے ہو جائیں۔ یہ ہمارے وزیر اعلیٰ کا ویژن ہے۔ جی یہ تھے میرے ساتھ پی پی 193 پاک پتن سے رکن پنجاب اسمبلی میاں فاروق احمد خان مانیکا۔ ان سے بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی، اور ان کے حکومت کی طرف سے جو علاقے کی تعمیر و ترقی کے لیے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں وہ بھی انہوں نے بیان کیے، اور اپنے والد میاں غلام محمد احمد خان مانیکا اور اپنے بھائی میاں احمد رضا خان مانیکا کی طرف سے پاک پتن کی تعمیر و ترقی کے لیے جو بڑے بڑے کام کیے گئے ان کے متعلق بھی تفصیل بتائی۔ اور یہ حقیقت بھی ہے کہ میاں غلام محمد خان احمد خان مانیکا وہ پارلیمنٹیرین تھے، وہ جب بھی اسمبلی میں گئے وہ کابینہ کا حصہ بنے، بلکہ ان کے بغیر کابینہ مکمل ہی نہیں ہوتی تھی۔ اور یہ بھی بات درست ہے کہ او پی ایف اسکول کا پاک پتن کو اس وقت گفٹ ملا جب اس بات کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ وفاق کا ایک ایسا اسکولی سسٹم جو پاک پتن جیسے پسماندہ شہر میں بھی آ سکتا ہے۔ اور یہ میاں غلام محمد احمد خان مانیکا کے کریڈٹ پر بہت بڑی بات ہے۔ انہوں نے پاک پتن کے نوجوانوں کو نوکریاں دی، گلی محلوں میں دیہاتوں کے اندر آج بھی وہ لوگ موجود ہیں، کئی ریٹائر ہو چکے ہیں مختلف محکموں میں، جنہیں میاں غلام محمد مانیکا نے بغیر کسی لالچ کے صرف عوام کی محبت میں ان کو نوکریاں دلائیں۔ سلام پاکستان، سلام اوورسیز، اللہ حافظ۔